ایک ٹانگ بھی ڈیمیج ہے اس میں سوئیاں بھی لگائی گئی ہیں، اور بعض اوقات خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بال گرتے ہیں بہت زیادہ۔ اب دیکھیں کہ سر کے اوپر بھی نشانات لگائے گئے ہیں، کیل لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح سر کے بالوں کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ جس کے اوپر پتلے کا جادو کیا جاتا ہے، عموماً وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں۔ قبر کی مٹی سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر موجود ہے، یہاں سے عبرت حاصل کرنی تھی، لیکن یہاں مسلمان کر کیا رہے ہیں؟ آج ہماری قبرستان کے اندر دوسری ویڈیو ہے، اور آج کی جو ویڈیو اس پہ ہم خالصتاً یہ بات ڈسکس کریں گے کہ ایک نیا جادو، یعنی کہ آپ کے علم میں نہیں، عرف عام میں لوگوں کو نہیں پتا کہ قبر کے مٹی کے ساتھ بھی جادو ہوتا ہے اور پتلے بھی باقاعدہ طور پہ دفنائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پھر ایک دفعہ موجود ہے قاری عرفان صاحب، ان سے ہم آج رہنمائی حاصل کریں گے کہ قبرستان میں جو قبروں کی مٹی اور پتلوں کے ساتھ کس قسم کا جادو کیا جاتا ہے، کس وجہ سے کیا جاتا ہے، اور اگر یہ علامات آپ کے پاس یا کہیں کسی پر ظاہر ہو گئی ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی قاری صاحب، قبرستان، قبر کی مٹی سے جادو، پتلوں سے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ جادوگر قبر کی مٹی کے اوپر بھی جادو کرتے ہیں، اور یہ مخصوص دنوں میں جادو ہوتا ہے جو قبر کی مٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ چاند کی پہلی رات کو جادوگر قبرستان کی مٹی سے جس کے اوپر جادو کرنا ہو، ان کے خاندان کے جو افراد فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر سے مٹی لیتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ جو خاندان کا رشتہ ہو اور اسی کی مٹی؟ جی اسی کی لیتے ہیں، اور یہ چاند کی پہلی رات کو جادوگر کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک عمل کرتے ہیں، جادو زدہ پڑھائی کرتے ہیں، پھر اس طرح جادو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قبر کی مٹی کے اوپر جو جادو کرتے ہیں، عموماً یہ موت کا جادو کرتے ہیں، بیماری کا جادو بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی قبروں کے اوپر کتبے نہ لگاؤ۔ اب دیکھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے، یہ کتبے نہ لگاتے، تو جادوگر کو کیسے پتہ چلے گا یہ فلاں کی قبر ہے؟ دوسرے نمبر پہ جو قبر کی مٹی کے اوپر جادو ہوتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص چاند دیکھنے کی دعا پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہم اہل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ، ساری دنیا کے کائنات کے جادوگر مل کے بھی اس کو اوپر جادو نہیں کر سکتے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حکمت زدہ باتیں ہیں۔ اور اسی طرح پتلوں کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ابھی یہ پتلا ادھر پڑا ہوا ہے ایک، تو ہم بتاتے ہیں کہ پتلے کے اوپر جادو کیسے ہوتا ہے۔ عموماً اس طرح کے پتلے آپ کو قبرستانوں میں دیکھنے کو ملیں گے، اور ایک ٹانگ بھی ڈیمیج ہے اس میں سوئیاں بھی لگائی گئی ہیں، اور بعض اوقات خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بال گرتے ہیں بہت زیادہ۔ اب دیکھیں کہ سر کے اوپر بھی نشانات لگائے گئے ہیں، کیل لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح سر کے بالوں کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں اس کو پکڑ سکتا ہوں؟ جی پکڑ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، دیکھیں کہ جو شخص صبح شام کے اذکار کرتا ہے وہ پکڑ بھی لے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کو جادو زدہ راستے میں کچھ چیز ملتی ہے، آپ اللہ کا نام لے کے حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ پڑھ کے جادو زدہ اشیاء کے اوپر سے بھی گزر جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ یعنی کہ ہماری جو آج سے کچھ سال، چند سال پیچھے جائیں، ابھی بھی اکثر صبح صبح لوگ چونکوں کے اندر دال یہ وہ پھینک، سیریاں پھینک دیتے ہیں، تو اگر آپ اذکار کر کے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اذکار کر کے، صبح شام کے اذکار کر کے آپ گزر جائیں گے تو یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی۔ اور عموماً جن لوگوں کے اوپر پتلے کا جادو ہوتا ہے ان کو خواب اس طرح کے آتے ہیں، وہ خواب میں قبرستان دیکھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ غیر مسلموں کے قبرستان دیکھتے ہیں، عیسائیوں کے قبرستان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پتلا دفن کیا گیا ہے وہ غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اور اسی طرح اگر مسلمانوں کا قبرستان ہو تو پھر وہ مسلمانوں کا قبرستان اس کو خواب میں آتا ہے، اور خواب میں وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس طرح کے پتلے دفن ہیں اور پتلے نکل رہے ہیں، یا قبرستان دیکھتا ہے، اس طرح کے خواب اس شخص کو آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قبر کا جو ہے جادو وہ کسی کی موت کے لیے ہوتا ہے، پتلے کا جو ہے اس سے کیا کیا جادو کا کام لیا جاتا ہے؟ پتلے کا جو ہے یہ سحر تفریق بھی ہوتا ہے، اس میں بیماری کا جادو بھی کرتے ہیں، موت کا جادو بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ بیماری کا جادو کیا گیا، یہ اس کی ٹانگ ڈیمیج ہے، سر کے اوپر سوئیاں لگائی گئی ہیں، آنکھوں میں سوئیاں لگائی گئی ہیں، پیشانی پہ سوئیاں لگائی گئی ہیں۔ یعنی کہ جس قسم کا جادو کرنا ہوتا ہے پھر اسی قسم کے یہ عادات اور پڑھائیاں اور اس طرح کے جنات سے یہ مدد مانگتے ہیں۔ اور عموماً جن لوگوں کے اوپر یہ دیکھیں کہ سوئیاں لگائی گئی ہیں، جس کے اوپر پتلے کا جادو کیا جاتا ہے، عموماً وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، اور ایسے کہ جیسے میرے جسم سے آگ نکلتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی کیفیات اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ شخص صبح شام کے اذکار کرے، نماز کی پابندی کرے، اور خصوصاً یہ بیری کے پتوں سے نہائے، بیری کے پتے لیں اور اس کے اوپر دم کریں،
21 مرتبہ آیت الکرسی اور 21 مرتبہ آخری 2 صورتیں اور 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 21 مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے دم کرے اور 7 دن تک بیری کے پتوں سے نہائے تو انشاءاللہ یہ جو پتلے کے اوپر جادو کیا گیا، یہ سوئیاں لگائی گئی ہیں اس کے اوپر، تو انشاءاللہ یہ اس قسم کا جادو ختم ہو جائے۔ یعنی کہ اس کو کسی بھی 2 نمبر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اگر اس کو اس قسم کی جو نشانیاں آ رہی ہیں تو وہ اپنا علاج خود بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو علامات میں نے بتائی ہیں اور یہ جو کفیات میں نے بتائی ہیں، خود علاج کریں اپنا، نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کریں۔ اگر جادو کی شدت زیادہ تو پھر کسی ایسے معالج سے آپ رہنمائی لے لیں کہ جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہے، جو رقیہ کے ذریعے علاج کرتا ہے، جو قرآن پڑھ کے علاج کرتا ہے، ایسے معالج سے رہنمائی لینی چاہیے۔ قاری صاحب آپ نے بتایا کہ چلو یہ تو علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن قبر کی مٹی سے آپ نے کسی کی موت کا علاج کرنا ہے، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا کہ آپ پر جادو ہو رہا ہے؟ دیکھیں کہ عام شخص کا پتہ چلنا تو یہ ناممکن ہے، ایسے معالج کے پاس جائیں جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہے، وہ آپ کی رہنمائی بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جادوگر ہیں، اگر یہ لوگ ان کے پاس جائیں جادو کا علاج کروانے کے لیے تو جادوگر یہ کہتے ہیں کہ جو قبر کی مٹی کے اوپر جادو کیا گیا، چونکہ وہ چاند کی پہلی رات کو ہوتا ہے تو اس کا توڑ جو ہے، اس کا علاج جو ہے وہ بھی چاند کی پہلی رات کو ہی ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص کے اوپر جادو ہے، وہ پورا 1 مہینہ انتظار کرے کہ چاند نکلے گا، چاند کی پہلی رات کو ہم یہ علاج کروائیں گے۔ اسلام عالمگیر دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام ہماری ہر کام میں رہنمائی کرتا ہے، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، معاشی معاملات میں، معاشیات میں، سیاسی معاملات میں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن سے ہم رہنمائی لیں۔ کسی بھی قسم کا جادو ہو تو فلق ناس پڑھیں انشاءاللہ۔ قبر کی مٹی کے اوپر جادو کیا گیا ہے، پتلے کے اوپر جادو کیا گیا ہے، تعویذات کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ آخری 2 صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہر قسم کے جادو کا یہ توڑ ہے۔ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تو اس وقت آخری 2 صورتیں نازل ہوئی تھی، بالوں کے اوپر جادو ہوا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کا جادو آخری 2 صورتوں سے اس کا علاج ممکن ہے۔ اچھا، بڑا اہم سوال یہی ہے اور ہماری اس ویڈیو کا آخری سوال بھی یہی ہے کہ جس کے اوپر کوئی موت کا یا جادو کیا جا رہا ہو، کیا اس کو کوئی علامات پتہ لگ سکتی ہیں؟ بالکل، اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں سستی اور جسم میں بے چینی، عصر سے لے کے مغرب اور عشاء کے درمیان اس کے سر میں درد، کندھوں میں درد، ٹانگوں میں درد، اور اسی طرح سب سے بڑی جو علامات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اس کو ڈرونے خواب آتے ہیں۔ خواب میں کبھی سانپ دیکھے گا، کبھی چھپکلی دیکھے گا، کبھی دیکھے گا کہ گندا پانی اور میں گندے پانی میں ہوں، اسی طرح کے خواب اس کو ڈرونے خواب آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز میں سستی ہے، دیکھیں کہ شیطان سب سے پہلے عبادات سے دور کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو جب آپ کی نماز میں سستی، غفلت آ رہی ہے تو اس وقت آپ اپنا علاج شروع کر دیں۔ اب دیکھیں کہ صحابی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی چند دنوں سے نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، کاروبار میں دل نہیں لگتا اور اللہ کے نبی سستی کاہلی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھا، چند دن کی بات ہی وہ ساری کفیت ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے آج قاری صاحب کی بات سنی، یقینی طور پر آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہے ہیں۔ اچھے برے لوگ، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کی قرب و جوار میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے خائف ہو سکتے ہیں، آپ سے کسی بھی طرح سے جیلسی ہو سکتے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قاری صاحب نے کتنی زبردست طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی، حالانکہ یہ ساری باتیں آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، لیکن ہم اسلام کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ہمیں عادت ہے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، اکثر اوقات جس طرح قاری صاحب نے بتایا کہ قبر کی مٹی سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، تو اس پر جادو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے تو یقینی طور پہ آپ ایک ایسی موت بھی مر سکتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اسلام سے جڑیے، اسلام ہی آپ کی تمام بیماریوں کا، تمام مسائل کا حل ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔